السلام علیکم. بائک والے پہ خوش آمدید. ہمارے جو دوست ہیں نا اصل میں بہت سارے دوست ہیں، اور کچھ اسکول کے ہیں، کچھ کالج میں آ کے بنے ہیں، پھر پروفیشنل کالج میں، یونیورسٹی میں، کچھ محلے کے ہیں. اور شکر ہے جو وہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، ان سے رابطہ ہے. اور ہم جب سیشن کرتے ہیں بات چیت کا تو پرانے قصے جو ہے نا وہ یاد آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. تو وہ ابھی پچھلے دنوں سیٹرڈے کو بلکہ کچھ ایک دو لوگوں کی گروپ ہم نے کال پہ بات کی تو ایک قصہ یاد آ گیا. اچھا وہ قصہ زیادہ پرانا مطلب بچپن کا نہیں، ابھی کا ریسنٹلی کوئی 5-6 سال پرانا. ایک ہمارے دوست ہیں جو کہ کینیڈا میں رہتے ہیں، اور ایک ہیں جو کہ نیو یارک میں رہتے ہیں، اور یعنی ٹورانٹو میں، نیو یارک میں، اور ایک لندن میں، اور ایک سین فرانسسکو میں، اور ایک دبئی میں. ان لوگوں نے 6 سال پہلے ان کو اچانک سوجھا کہ جنگل میں جا کے لائف کو دیکھنا چاہیے. یعنی کہ جو ہم نیشنل جیوگرافک پہ جس طرح کے جانوروں کے واقعات اور بھاگ دوڑ اور شکار اور حملے اور جو بھی کچھ دیکھتے ہیں شکاریوں کے، تو ان میں سے ہمارے ایک دوست جو کینیڈا میں ہیں، وہ ان کے پھپھا جو تھے وہ پروفیشنل فوٹوگرافر تھے وائلڈ لائف کے، اور انہوں نے بڑی دنیا میں افریقہ میں خاص طور پہ اور ساؤتھ امریکہ میں انہوں نے بڑی فوٹوگرافی کی. تو بڑے زبردست فوٹوگرافر تھے. تو ان کو شاید اس انسپریشن میں یا ویسے ہی ان کو خیال آیا کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے دوست جو ہے وہ کینیا اور تنزانیہ جائیں. تو خیر وہ انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کر دیا، آئیڈیا اپروو ہو گیا. میں نہیں جا سکا لیکن یہ باقی لوگ چلے گئے. تو ان کو پہلے سے یہ بتایا گیا تھا، کچھ لوگوں نے ہنٹس دیتے نا کہ فلاں جگہ جائیں تو خیال رکھیں، تو آپ کو کیا کیا چیزیں، کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کن سے بچنا ہے، مقامی لوگ کیسے بیوقوف بناتے ہیں، یہ سب بتاتے ہیں. ایکچولی مجھے اس واقعہ خیال کیوں آیا بتانے کا اس ویڈیو سیشن میں، اس لیے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت. تو لوگ بجائے ہیلپ کرنے کے، جو افیکٹ ہوا ہے اس ایکسیڈنٹ سے، لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، سیلاب کی ویڈیو بنا رہے ہیں، پل پہ سے پانی جا رہا ہے، کوئی بائک والا گر کے بہہ گیا، گاڑیاں بہ رہی ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ہیلپ نہیں کرتے لوگ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اس منظر کو، اس واقعے کو، یا کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہمیں لگتا ہے بے حسی، ظاہر ہے بے حسی ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے. ایک تصویر تھی ایک بچے کی کسی افریقن قحط زدہ ملک کی، بہت پرانی، جو نیشنل جیوگرافک کے ٹائٹل پہ چھپی تھی، جس میں ایک بچہ بہت ہی بیچارہ، اس کی پسلیاں نظر آ رہی تھیں، اور وہ قریب المرگ تھا، اور گدھ ایک پاس میں بیٹھا ہوا تھا. تو جس فوٹوگرافر نے تصویر کھینچی تھی وہ تصویر ایوارڈ وننگ ہو گئی، وائرل ہو گئی، دنیا بھر میں مشہور ہو گئی، اس کو پتہ نہیں کہاں بلایا گیا. وہ بیچارہ پاگل ہو کے مرا اس ملامت میں کہ میں نے ہیلپ کیوں نہیں کی، میں اپنے کام میں کیوں لگا رہا. شاید اس لیے کہ وہ گورا تھا یا یورپ میں گئی تھا، تو اس کو ملامت ہوئی. ہمارے یہاں نہیں ہوتی ملامت، ہم لوگ نے اپنی ملامت آف کر دیا، ایپ نکال دی. لیکن ہمارا پوائنٹ میں صرف بتانے چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس مقامی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور کسی حادثے کو دیکھتے ہیں، کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی گاڑی کو ٹکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا کوئی اور ایسا واقعہ دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے وہ واقعہ کچھ اور چیز ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ اور چیز ہے، کچھ اور چیز ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے دوست جو تھے وہ پہنچے جب نیروبی، تو ان سے یہ بتایا گیا تھا، اور یہ فرسٹ ٹائم افریقہ جا رہے تھے، کہ آپ نے وہاں جا کے نا اردو بولنی ہے زیادہ تر لوگوں سے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ لوگ کینیڈا، امریکہ یا انگلینڈ سے آئیں، کیونکہ وہاں شارٹ ٹرم کڈنیپنگس ہوتی ہیں. لوگ جو ہے نا وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کڈنیپ کر لیتے ہیں، پھر آن لائن پیسے ٹرانسفر کراتے. خیر یہ لوگ پہنچ گئے وہاں سے، نیروبی سے پھر تنزانیہ پہنچ گئے، اور شاید نیروبی میں یا تنزانیہ میں انہوں نے جنگل سفاری بھی کی. یعنی کہ وہاں پہنچ کے ٹینٹ میں رہنا ہوتا ہے. ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ٹینٹ میں رہنا ہوگا، اور وہ جنگل ہوگا، اور جنگل میں خاموشی نہیں ہوتی. انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ بھائی جنگل میں بہت شور ہوتا ہے. اچھا وہ شور نوائز نہیں ہوتی ہے، ایکچولی شور والا شور نہیں ہوتا، وہ شور ہوتا ہے جانوروں کا، جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں، اور رات میں بھی ہوتی ہیں، اور بہت صبح بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور دن میں بھی ہوتی ہے. خیر ان کو ٹینٹ دے دے گا، تو انہوں نے کہا ٹینٹ میں مطلب ان کا ہاں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. اچھا انہوں نے اسپاٹس بنائے ہیں، پکی جگہ، ایک سرکل کے اندر 4-5 پلرس کے اوپر ایک ہٹ شیپ
چھت ڈالی ہوئی ہے, اس میں کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں, چولہے وولے لگے ہوئے ہیں, مقامی لوگ وہاں پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں جو آپ کو کھانا وانا بنا کے دے دیتے ہیں. تو اس کے پاس ہی ٹینٹ لگانے کی جگہ ہوتی ہے. تو یہ لوگ ٹینٹ میں پہنچ گئے اور انہیں ابھی تک کوئی جانور نظر نہیں آیا. تو رات کو اچانک ہمارے ایک دوست کی جو کینیڈا میں رہتے ہیں, ان کی آنکھ کھلی, انہیں واش روم جانا تھا. اچھا, ان کو بتا دیا گیا تھا کہ واش روم کے لیے بھی ایک ٹینٹ ہے, تو وہ تھوڑا دور ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسمیل نہ آئے. تو خیر رات کے کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم ہوگا اور ان کو واش روم جانا تھا. وہ اٹھ کے بیٹھے, تو انہیں ٹینٹ کیونکہ پالیمر کے ہوتے ہیں, واٹر پروف ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کپڑے نما ایک چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اپنی بیک پہ ایک آواز سنائی تھی جو کہ ایسی تھی, اور اس کا بیس بہت تھا اور بہت لیکن لو اس میں تھی, مطلب بہت لیکن ڈسٹینس بہت کم تھا. انہیں لگا دیوار کو اس طرف ہی کوئی ہے. تو انہوں نے پاؤں مار کے اپنے دوسرے سے, ظاہر ہے ٹینٹ چھوٹا ہوتا ہے, اس میں جگہ کم ہوتی ہے, تو وہ دوسرے جو دوست ہمارے تھے ان کو ہلایا. وہ اٹھے, انہوں نے اشارہ کیا کہ چپ. انہوں نے کیا کہ شیر پیچھے, مطلب کسی طرح سمجھایا کہ شیر ہے. تو ظاہر ہے واش روم جانا بھول گئے. جب آپ کے اتنے قریب شیر ہو اور آپ ایک کپڑے کے ٹینٹ میں, تو آپ کو واش روم وغیرہ کا خیال بھی نہیں آتا. خیر صبح جلدی آنکھ کھل کے جیسے کہ اٹھتی ہے, اٹھتے ہیں سب, وہاں پہ جنگل میں آنکھ جلدی کھل جاتی ہے, روشنی ہو جاتی ہے, جانور بولنے لگتے ہیں. یہ لوگ اٹھے, واش روم وغیرہ گئے آرام سے, اور برش ورش کیا اور آ کے ادھر بیٹھ گئے. وہ جو کاؤنٹر میں نے بتایا تھا نا, وہ ہٹ سا بنا ہوا, وہاں بیٹھ گئے. اس کی طرف بینچ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی طرف فیس کرنا ہوتا ہے, اور آپ کے بیک پہ جنگل ہوتا ہے, اسی طرح پورے راؤنڈ میں ایسے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے اٹھایا, ان لوگوں کو کہا کہ وہ بھائی اٹھو, ناشتہ واشتہ بناؤ, جو مقامی لوگ وہاں ہیلپر ہوتے ہیں ان کو. تو خیر وہ ناشتہ بنانے کے لیے اٹھے, آنکھیں وہ کرتے ہوئے. تو ہمارے وہی دوست جن کے ساتھ ایکسپیرینس تھا, انہوں نے کہا یار رات کو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ یار ایک شیر آ گیا تھا. ان کا ہے شیر آ گیا تھا؟ پھر آپ نے دیکھا اس کو؟ نہیں. کہنا یار یہ تو نہیں تھا. اس نے دونوں کے درمیان میں سے اشارہ کرے گا, یہ تو نہیں تھے. ان لوگوں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک لائن, اس کے ساتھ 3 لائنسز, اور اس کے ساتھ 8 ان کے کبز, یعنی کہ اس کو پرائڈ کہتے ہیں وہ. تو وہ جو پورا پرائڈ تھا نا, وہ پیچھے سے گزر رہا تھا, مطلب 10 فٹ کے فاصلے سے. تو انہوں نے ایک دم سے, ظاہر ہے سٹی گم ہو گئی, اوسان خطا ہو گیا. اور یہ تو ان مقامی لوگوں کے لیے اس طرح شیر کا پرائڈ گزرنا اور ٹورسٹ کا بیٹھے ہونا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے. اور جو بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر ان کا خون تقریباً خشک ہو گیا. انہیں لگا شاید, اب ہمیں لگتا ہے کہ شیر اگر جنگل میں بندہ نہیں ہے, پنجرے میں نہیں ہے, تو وہ آپ کو کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں, وہ آدم خور ہے اور آپ کو چبا جائے گا, یہ ہمیں لگتا ہے. تو ظاہر ہم ڈر جاتے ہیں, بچپن سے اس طرح سکھائے گئے. خیر یہ ہو گیا, ناشتہ واشتہ ہو گیا, اور انہوں نے اتنی قریب سے شیر گزرتے ہوئے دیکھے, تصویر کھینچنے کا بھی خیال نہیں آیا کیونکہ آسان خطا ہوگا. پھر انہوں نے کہا وہ ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے, وہ بوٹ جاری ہوتی جنگل دریا میں, اور دونوں سائڈ جنگل اور درخت اور پودے ہوتے ہیں, اور بوٹ یوں کر کے یہ اس طرح چل رہی ہوتی ہے, اور مچھلیاں یوں کر کے, اور بڑا ایکسائٹنگ لگتا ہے. تو خیر انہوں نے وہ ایک دریا, جو بھی اویلیبل دریا تھا وہاں پہ, اس میں بیٹھ گیا بوٹ میں. اب ظاہر ہے وہ چھوٹی سی بوٹ ہوتی ہے, اور اس میں ایک بندہ چلا رہا ہوتا ہے, پیچھے یامہا کا انجن لگا ہوتا ہے, اس سے وہ ہلا کے وہ ڈائریکشن چینج کرتا ہے, اور اسی تھوڑا سا بوٹ اینگل لے کے. تو یہ 5-6 لوگ بیٹھ گئے, اور اسی طرح چلنا شروع ہو گئی بوٹ. اور دریا مطلب ٹرن لے رہا ہے, جہاں جہاں ویسے جا رہے ہیں. ایک آدھ مچھلی بھی نظر آئی, ایک آدھ مقامی لوگ بھی نظر آئے. انہوں نے کہا ہے تو اچھا, لیکن بہت بورنگ ہے جیسے سارا. تو کوئی ایکسائٹنگ پلیس نہیں ہے. انہوں نے پوچھا اس سے, جو ان کا ٹورسٹ گائیڈ یا جو ان کو بوٹ ملا جو تھا, اس سے کہا کہ یار کوئی ایسی جگہ بتا جو ایکسائٹنگ ہو. اس نے کہا ہاں ایک بہت ایکسائٹنگ جگہ ہے. تو انہوں نے کہا چلو. اسی طرح چلتے چلتے وہ آگے اور بڑھ گئے دریا میں, اور ایک پوائنٹ میں پہنچ کے اس نے بوٹ روک دی. تو انہوں نے کہا کہ آ گئی وہ جگہ, وہ ایکسائٹنگ جگہ آ گئی. انہوں نے کہا یہ بڑی ایکسائٹنگ جگہ. اچھا وہ جگہ باقی پچھلے تمام منظر جیسی ہی تھی بقول ان دوستوں کے, اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ والی چیز تھی نہیں, کوئی ایسا خاص مطلب وہاں پہ منظر نہیں تھا اس کو ہم کہیں کہ یہ ایکسائٹنگ ہے. تو ان سب نے اس کی طرف ٹرن ہو کے دیکھا کہ یار ادھر کیا ایکسائٹنگ ہے, تمہیں کیا لگ رہا ہے, ویسے ہی تو ہے جیسے تم پورا راستہ میں آدھے گھنٹے سے چلا رہے. اس نے کہا نہیں سر, کل یہاں پہ نا ایک بوٹ آئی تھی ٹورسٹ کی, تو ہپوز نے نا پوری بوٹ چبا لی تھی, اور 2-3 ٹورسٹ کو بھی چبا لیا تھا. تیری ایسی واپس موڑ, مطلب غصہ آ گیا, پاگل کے بچے, تو ایکسائٹنگ ہے یہ. تو اب یہ واقعہ اس مقامی آدمی کے لیے جو ٹورسٹ کو لے کر آتا ہے, روزانہ گھماتا ہے, اس مقامی آدمی کے لیے ایکسائٹنگ ہے. لیکن اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ کے لیے ایکسائٹنگ نہیں ہے. تو پوائنٹ آف ویو, یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ
मोटर वे पे तो नहीं, लेकिन जीटी रोड पे अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, बीच में हर कुछ किलोमीटर पे छोटे छोटे शहर आते हैं, तो आप अपनी तरफ से जीटी रोड या नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके लिए वो मोहल्ला होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये तो हमारे मोहल्ले से एक रोड गुजर रही है और बस गुजर रही है, तो वो पैदल भी वैसे आ रहे होते हैं, दूसरी तरफ देख के उल्टी चिंची भी ले आते हैं, ठेला भी ले आते हैं, गधा भी आ जाता है रॉन्ग साइड, अकेला गधा खड़ा हुआ होता है जेहलम के ऊपर, मेन रोड के ऊपर। मतलब मैंने खुद देखा है वहां पे, जहां जिस पॉइंट पे अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हो तो एक बाईपास है यानी राइट पे, और लेफ्ट पे जेहलम शहर की तरफ जा रहे हो, उधर एक गधा खड़ा होता है व्हाइट कलर का, जो रोड पे खड़ा होता है, आपको बचा के निकालना पड़ता है। तो उनके लिए, सबके लिए, मकामी लोगों के लिए को चीजों को देखना और किसी भी हादसे का होना और किसी भी यूजुअल और अनयूजुअल चीज का ना, उनके लिए बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और हमारे लिए जो कि हम उस जगह के नहीं है और किसी और जगह आए, तो हमारे लिए वो एक्सपीरियंस और वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो सूरत हाल इस वक्त है मुल्क में, बारिश की, सैलाबी कैफियत और सैलाब के बाद की सूरत हाल, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बेहिसी से दूर रहें कि टिकटॉक बना लें, कोई वीडियो शूट कर लें, वायरल कर दें। हमें मदद के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है हमें अपने लोगों की, क्योंकि देखें आम लोग सबसे ज़्यादा तादाद में ना इस मुल्क में, फौज, पुलिस और दीगर इदारे मिला लें तो वो 5% या 8% या 10% भी नहीं होंगे आबादी के। तो सबसे बड़ी फोर्स आबादी है, इंसान जो है सबसे ज्यादा है। अगर आम इंसान ही आम लोगों की मदद करेंगे तो मदद भी जल्दी हो जाएगी, एक आदमी पे मदद करने का लोड भी कम हो जाएगा और ज्यादा लोग रिकवर जल्दी हो जाएंगे कम टाइम में। अपना ख्याल रखें और दूसरे लोगों का खास तौर पे ख्याल रखें, उन लोगों का जो मुसीबत में, जो मुसाफिर हैं, जो परेशान हैं, जो किसी वजह से डिस्टर्ब हो गए। अल्लाह हाफिज।